اقسام تدابیر. اب دیکھو یہ جو تدابیر ہے نا، جس طرح دواؤں سے بدن میں جو کیفیت اور فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح سے تدابیر سے بھی وہی کیفیت اور فائدے بدن میں حاصل ہوتے ہیں. کوئی بھی مرض ہوا ہے، آپ سب سے پہلے یہ سمجھتے کہ اس میں دوائی کوئی دی جائے یا اس کی کیفیت کو تبدیل کیا جائے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، تو وہی ایفیکٹ جو ہے نا یہ تدابیر بھی بدن کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. اس میں چند جو تدابیر ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں وہ دیکھیے تدابیر مستفرغہ ہیں. تدابیر مستفرغہ سے مراد وہی تمام تدابیر ہیں جو مرض مادہ کو بدن سے خارج کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے فسد ہے، اسہال ہے، قے ہے، ارسال علق ہے وغیرہ، جو مادے کو بدن سے نکالنے کے لیے کام آتے. اب تدابیر محللہ ہیں، یہ وہ تمام تدابیر ہیں جو مادے کو تحلیل کرتے، جیسے حمام ہے، ریاضت ہے، دلک ہے یا دھوپ میں بیٹھنا ہے. یہ جو ہے نا تدابیر محللہ میں آتے. تیسرا ہے تدابیر مسکنہ، وہ تمام تدابیر ہیں جو درد میں کمی پیدا کر دے. ٹھیک ہے، تو اب یہ درد میں کمی جو ہے نا وہ تدابیر مستفرغہ سے بھی ہوتی بعض وقت. جیسے کوئی ایک مادہ ہے جو درد کا سبب ہے، جیسے ہی آپ اس مادے کو دفع کر دیتے وہ تدابیر مستفرغہ کے ساتھ مسکنہ میں بھی شامل ہو جاتا. اور اس میں یہ ادویہ بھی استعمال کیا جا سکتے جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتے تدابیر مسکنہ میں. اب تدابیر مغزیہ ہیں. تدابیر مغزیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک خاص عضو میں غذائیت پہنچائی جائے. ٹھیک ہے، یا پورے بدن کو غذائیت کی ضرورت ہو اور وہ پہنچائی جائے. جیسے بعض لوگوں میں جو جم وغیرہ کرتے نا تو ان میں جو ہے نا اس کی ضرورت زیادہ ہوتی، یا بچوں میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی، تو وہ تمام تدابیر اس میں شامل ہیں، جیسے ریاضت کرانا، دلک کرانا اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا کثیر التغذیہ غذاؤں کا استعمال کرانا. تدابیر مغزیہ میں آتے. اب تدابیر مقویہ، یہ وہ تمام تدابیر ہیں جو کسی عضو کو یا بدن کو قوی کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے. وہ یا تو غذا ہو سکتی، یا دوا ہو سکتی، یا کوئی ایک تدبیر ہو سکتی جو بدن کو یا کسی عضو کو قوی کر دے، یا وہاں کے خواہ اگر ضعیف ہوئے ہیں تو ان کی خواہوں میں پھر تازگی پیدا کر دے. یہ جو تدابیر مبردہ ہیں، مسخنہ ہیں، مجففہ ہیں یا مرتبہ ہیں، یہ جو ہے نا کوئی ایک کیفیت بدن کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ تدابیر اختیار کی جاتی. سمجھو کہ ایک مرض ہے جو بارد ہوا ہے، اب اس کے مخالف میں، اس کے ضد میں جو تدبیر اختیار کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ تدابیر مسخنہ، کیونکہ بدن کے اندر آپ کو گرمی پیدا کرنا ہے، کس کے خلاف؟ برودت کے خلاف. تو یہ تمام تدابیر ہیں. اب یہ جو تدابیر ہیں زیادہ تر مادی امراض میں تدابیر مستفرغہ اور تدابیر مسکنہ کا استعمال ہوتا ہے. بعض وقت کسی مرض میں ایک سے زیادہ تدابیر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے جب مادہ مرض بہت زیادہ غلیظ ہو تو مسہل یا مقی سے پہلے حمام کا کرانا. بعض وقت ایک تدبیر ہی سے دو تدابیر کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب دیکھو بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ایک تدبیر جو ہے نا وہ دو تدابیر کے برابر ہو جاتی ہے. جیسے اگر کسی کے کمر میں درد ہے اور وہ مادی مرض ہے، مادے کی وجہ سے کمر میں درد ہے، تو آپ اگر وہاں پہ حجامہ لگوا رہے تو وہ مادہ بھی خارج ہو جاتا اور درد میں تخفیف بھی ہو جاتی، درد میں کمی بھی آ جاتی. کسی بھی مرض پر کوئی مخصوص تدابیر اختیار کرنے کے شرائط، یہ جو ہے نا کوئی بھی ایک تدبیر آپ کو استعمال کرنا ہے تو اس کے شرائط کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہیں. پہلی جو بھی تدبیر آپ اختیار کر رہے ہیں، صحیح تدبیر کا اختیار کرنا ہے. مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ جو مریض ہے اور وہ جو تدبیر آپ اختیار کر رہے ہیں اور جو مادہ ہے ان کے درمیان ایک ربط ہونا ضروری ہے. جیسے اب ایک مریض ہے، اس کے سر میں درد ہے اور متلی کی شکایت ہے، آپ اس میں کیا کرائیں گے؟ قے، نہ کہ حجامہ. تو تدبیر کو صحیح طریقے سے وہاں پہ اختیار کرنا
یہ تدبیر کی پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے کسی بھی تدبیر کے لیے مریض کا استفراغ تمام شرائط پر اترنا. اب جو بھی ایک تدبیر آپ اختیار کرانے والے ہیں کسی بھی ایک مریض پر، تو ہر جو تدبیر ہے اس کے چند شرائط ہیں، وہ شرائط پہ اس کو پورا اترنا ہے. جیسے اب کسی مریض کو جو ہے خے کرانی ہے، تو خے ان لوگوں میں نہیں کرانی چاہیے جن کا ہجرہ جو ہے نا وہ ابھرا ہوا ہو اور ان کی گردن جو ہے نا بہت زیادہ باریک ہو. اور اسی طرح سے حاملہ عورت میں آپ خے نہیں کرا سکتے، ہے نا. اور جس کے قوا جو ہے نا بہت زیادہ ضعیف ہیں ان میں آپ نہیں کرا سکتے. تو یہ جو شرائط ہیں ہر تدبیر کے، کوئی بھی ایک تدبیر آپ جب اختیار کر رہے تو وہ مریض جو ہے نا وہ تدابیر کے شرائط کو پورا کر رہا ہو تبھی ان میں وہ تدبیر اختیار کی جائے. تیسرا جو ہے کسی بھی تدبیر سے پہلے چند ماقبل تدابیر کا اختیار کرنا. ابھی دیکھو آپ جو ہے پہلے کوئی بھی ایک تدبیر جو ہے سلیکٹ کر لیے، کرنے کے بعد پھر وہ مریض میں جو ہے نا وہ تدابیر کے شرائط پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ شرائط پہ پورا اترا ہوا ہے اور تدبیر بھی آپ کی صحیح ہے، تو پھر بھی جو ہے آپ یوں ہی وہ تدبیر کو اختیار کر کے اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ ما قبل آپ تھوڑے تدابیر نہ کر لیں. جیسے اگر کسی کو فسد کرنا ہے یا حجامہ کرنا ہے اور اس کے اندر استعداد ہے کس کی؟ سفرے کی، تو حجامہ یا فسد کرنے سے پہلے آپ کیا پلائیں گے؟ شربت انار یا انار کا جوس، کیونکہ سفرے کا انسباب معدے پہ نہ ہو. اسی طرح سے اگر کوئی خلط سمجھو کہ اسہال کرانا ہے کسی کو، تو پہلے یہ دیکھیں کہ مادے میں نزج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہ ہے ما قبل تدابیر، تو پہلے یہ اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کوئی بھی ایک تدبیر کرنے سے پہلے. اب یہ شرائط استفراغ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی یو جی سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ 10 ہیں کہ کوئی بھی ایک تدابیر مستفرغہ اختیار کرنے سے پہلے کیا دیکھیں؟ اس کے اندر امتلا، یعنی کوئی خلط کا غلبہ ہے یا نہیں ہے. اب خلط کا غلبہ ہے، آپ تدبیر کوئی ایک اختیار کیے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تدبیر اختیار کرنے کے بعد قوا کو دیکھیں، قوتیں جو ہے نا اس کی صحیح سالم ہے یا نہیں ہے، یا قوی ہے یا نہیں ہے. قوتوں سے مراد یہاں پہ یہ 3 ہی قوتیں ہیں جو کون سے ہیں؟ قوت حیوانیہ، نفسانیہ اور طبعیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جو مریض کی طبعی مزاج کا لحاظ رکھنا. طبعی مزاج سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر کسی کا مزاج ہار یا بس ہو یا بارد رطب ہو تو ان میں تدابیر استفراغ جو ہے وہ ممنوع ہے. اگر مادہ بہت زیادہ ہے، اگر اس کو نہیں نکالا گیا تو یہ بہت زیادہ نقصانات پیدا کر سکتا، تو اس شرط میں جو ہے نا یہ جائز ہے. اور جو شخص جس کا مزاج جو ہے ہار رطب ہے تو ان میں تو فراغ دلی سے آپ استفراغ کر سکتے. اب اسی طرح سے موسموں کا لحاظ رکھنا اور ملک کی آب و ہوا کا. اگر کسی موسم میں جس کا بہت زیادہ گرمی ہو یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو ان میں تدابیر استفراغ جو ہے نا مستفرغہ وہ آپ ممنوع ہیں ان میں. تو اس کی وجہ دیکھو، آپ ایک مثال کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. اگر سمجھو کہ ابھی گرمی کا مہینہ ہے بہت زیادہ، ہے نا، تو اب اس میں جو ہے آپ کو اسہال کرانا ہے کسی کو. یہ ممنوع کیوں ہے یہ جاننا ضروری ہے نا آپ لوگوں کو. تو اب اسہال کرانے والی جتنی بھی اسہال لانے والی جتنی بھی دوائیں ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ گرم ہے. ٹھیک ہے، گرم مزاج کی ہے. اب موسم جو ہے نا وہ گرم ہے، پہلے ہی بدن کو وہ جو ہے نا مادوں کو تحلیل کر رہا ہے اور حرارت غریزیہ کو بھی تحلیل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے قوتیں بھی تحلیل ہو رہی ہیں. پھر آپ ایسی تدبیر لگائے ہوئے ہیں جو گرم ہے نا، تو اس سے مادے اور زیادہ تحلیل ہوں گے اور اس سے ضعف اور زیادہ بڑھے گا. تو اس لحاظ سے کسی بھی ملک کا یا موسم کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اب مریض کی جسامت کا لحاظ رکھنا، جیسے معتدل جسم کا ہونا ضروری ہے. اگر بہت زیادہ فربہ ہو یا بہت زیادہ لاغر ہو تو ان میں تدابیر مستفرغہ نہ اپنائی جائے یا ان میں ممنوع ہے. یہ عمر کا لحاظ رکھنا،
بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوں جن میں نشو نما ہو رہی ہیں، مطلب نشو نما کے اسٹیج میں ہے وہ، تو ان میں بھی تدابیر مستفرغہ نہ کی جائے. اور بہت زیادہ بوڑھے جن کے اعضاء گھٹ رہے ہیں، جن میں حرارت غریزیہ بہت زیادہ کم ہے اور رطوبت غریزیہ بھی کم ہے، تو ان میں بھی تدابیر مستفرغہ نہ کی جائے یا ممنوع ہے. پیشے کے لحاظ سے آپ لوگوں کو معلوم ہے جن میں مادے بہت زیادہ تحلیل ہوتے ہیں، ویسے کام کاج کرنے والے مریض میں تدابیر مستفرغہ نہ کی جائے. جیسے اب کوئی ایک مریض ہے جو حمام میں ہی کام کر رہا ہے، تو اس میں پہلے ہی تحلیل مادے ہوتے رہتے ہیں، تو ان میں پھر تدابیر مستفرغہ کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی طرح سے استفراغ پر استفراغ کا لحاظ رکھنا. اب کوئی ایک مریض ہے جس کو اسہال لگے ہوئے ہیں، ہے نا، تو پھر ان میں جو ہے نا آپ تدابیر مستفرغہ ان میں ممنوع ہے، کیونکہ پہلے ہی سے مادے بدن سے خارج ہو رہے ہیں، تو آپ پھر نہیں کر سکتے، یہ ممنوع ہے. ترتیب استفراغ، یہ جو ترتیب ہے نا استفراغ کی، یہ اس لحاظ سے ہے کہ سمجھو کہ ایک بدن کے اندر ایک سے زیادہ خلطیں اپنے طبعی مقدار سے بڑھی ہوئی ہیں، ہے نا. تو اب یہ معلوم ہو کہ کون سی تدبیر پہلے کی جائے اور کون سی تدبیر بعد میں کی جائے، کیونکہ خلطیں ایک سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں. جیسے کہ آپ کثرت دم ہے تو آپ سیدھا فسد جو ہے کرنے کی، فسد کو اختیار کر لیتے. اب سمجھو کہ دم کے ساتھ جو ہے کثرت دم بھی ہے اور کوئی اور خلط اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کا بھی غلبہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ سب سے پہلے کیا اختیار کریں گے؟ پہلے آپ فسد کریں گے، اس کے بعد اسہال کے ذریعے اس دوسری خلط کو نکالنے کی جو ہے نا تدبیر کریں گے. تو یہ ترتیب ہوگی. اب سمجھو کہ ایک ایسا مادہ ہے جو غلیظ ہے، لزج ہے، بلغمی ہے، اب وہ جو ہے نا خون کے ساتھ ہے، تو اس وقت میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے آپ اسہال کریں گے، اگر ضرورت ہو پھر بھی مادہ اگر باقی ہو تو تھوڑے دن بعد آپ فسد کریں گے، کل نہیں کریں گے، تھوڑے دن کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے، ترتیب یہ ہونی چاہیے. بعض وقت استفراغ کی ترتیب مادہ مرض کے مقام کے لحاظ سے کی جاتی ہے. اب یہ جو مادہ مرض جو ہے نا مقام کے لحاظ سے اس طرح سے کی جاتی کہ اب متلی کی شکایت ہے، اور اس سے یہ جو مادہ مقام جو ہے نا، اب اس کو سمجھو آپ، اگر مادہ معدے میں ہو تو آپ جو تدبیر اختیار کریں گے وہ یا تو خے کرائیں گے یا تو اسہال کرائیں گے، ہے نا، حجامہ نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے مادہ جو ہے جگر میں ہے تو آپ جو تدبیر اختیار کریں گے وہ آپ خے کرائیں گے، اسہال کرائیں گے اور مدیرات دیں گے، ہے نا. اب اسی طرح سے اگر مادہ جو ہے آنتوں میں ہے تو آپ یا تو اسہال کرائیں گے یا تو حقنہ دیں گے. تو یہ تدابیر کو اختیار کرنا، وہ جو تدبیر اختیار کرنے کی جو شرط تھی نا کہ صحیح تدبیر اختیار کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ مادے کے مقام کے لحاظ سے آپ کو تدبیر کو چوز کرنا ہے. یہاں پہ جن لوگوں میں کسی وجہ سے استفراغ ممکن نہ ہو تو ان میں تخلیل غذا کی جاتی ہے. اب سمجھو کہ بہت زیادہ ضرورت ہے استفراغ کی، کسی ایک شخص کو مادے بہت زیادہ جمع ہوا ہے، اس کے اندر فضلات بہت زیادہ جمے ہوئے ہیں، تو اب ان کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے قوا جو ہے بہت زیادہ ضعیف ہیں، یا تو وہ ضعیفی کے عالم میں ہے یا تو وہ بچہ ہے پھر، ہے نا. تو ایسے اس میں آپ، وہ تو استفراغ کی تمام شرائط کو پورا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے نا اس کو تخلیل غذا کی جو تدبیر ہے وہ اختیار کرا کے اس کو چھوڑ سکتے. پھر طبیعت جو ہے نا خود اس مادے کو نسج دے گی، پھر اس کو اس قابل بنائے گی کہ وہ بدن سے خارج ہو جائے. اصول استفراغ یہ تو آپ لوگوں کو بارہا آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اس میں. تو استفراغ اسی مادے کا کیا جائے جس کا غلبہ ہو. تو یہ جو کثرت دم، کثرت بلغم، کثرت صفرا اور سودے
کی جو علامتیں آپ کو بتائی گئی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو آپ تدبیر اختیار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جانی چاہیے جو اصولاً ہے وہ کیا ہے، کس مادے کا غلبہ ہے، تو وہی مادے کو آپ کو بدن سے نکالنا ہے۔ کسی اور مادے کا غلبہ ہے، اب سمجھو کہ صفرے کا غلبہ ہے، آپ فسد کر رہے ہیں، یا بلغم کا غلبہ ہے آپ فسد کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور جب آپ اسہال دے رہے ہیں تو یہ جو الگ الگ دوائیں دی ہوئی ہیں نا، مسہل بلغم، مسہل صفرا، مسہل سودا، تو اس سینٹنس پہ پورے ہوتی وہ کہ آپ جو ہے استفراغ اسی مادے کا کیا جائے جس کا غلبہ ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے استفراغ جو ہے مادے کے میلان کے لحاظ سے کیا جائے، یعنی مادے کا جو میلان ہے اس کے طبعی مخرج سے ہی اس کو خارج کیا جائے۔ جیسے آپ لوگ بارہا پڑھے ہوئے ہیں کہ اگر متلی ہے تو آپ کو خے کے ذریعے اسہال کرانا ہے، اگر پیٹ میں مروڑ ہے تو آپ کو اسہال کرانا ہے نا۔ تو یہ مادے کے میلان کو ظاہر کرتا، جس طرف اس کا میلان ہو اسی راستے سے اس کو خارج کیا جائے۔ تیسرا ہے مادے کا اخراج مناسب راستے سے کیا جائے۔ جب مادے کا میلان معلوم ہو گیا ہے آپ کو تو اس کو اس کے طبعی مخرج کی طرف سے خارج کیا جائے۔ جیسے اگر مادہ کبد میں ہو، جگر میں ہو، تو آپ جو ہے نا دائیں ہاتھ کی بسلیخ کی فصد کھولیں گے، نہ کہ خفال کی، تو یہ ہے طبعی راستہ اس کا۔ استفراغ کرتے وقت مادے کی مقدار کا خاص خیال رکھا جائے، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ جب آپ کوئی بھی ایک تدابیر مستفرغہ اختیار کر کے ہیں، مادوں کو بدن سے خارج کر رہے ہیں، تو جو مادے خارج ہو رہے ہیں ان کی مقدار کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جو ہے نا ہجامہ میں جو ہے نا کپ 40 کپ لگا دیے ہوئے ہیں، 30 کپ لگا دیے ہوئے ہیں، تو یہ مقدار کی زیادتی جب ہو جاتی نا تو بدن کے اندر نقصانات پیدا ہو جاتے اس سے۔ تو جتنی مقدار آپ کو اب سمجھو کہ مادہ بہت زیادہ ہے تو بھی آپ ایک بارگی ایک ہی ساتھ آپ پورے مادے کو خارج کرنا نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ آپ کو بتدریج اس مادے کو خارج کرنا ہے، وقتاً فوقتاً، بتدریج مطلب گریجولی، تھوڑے دن بعد۔ آپ ایک پیشنٹ کو 40 کپ لگا دیے ہوئے ہیں تو حالت کیا ہوگی؟ مادہ بچے گا کیا اس کے اندر؟ جو ردی مادہ ہے وہ بھی نکلے گا، جو صالح مادہ ہے وہ بھی نکلے گا اس کے اندر، تو یہ ترتیب غلط ہے، ٹھیک ہے۔ استفراغ سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مادے میں نضج ہوا ہے یا نہیں، یعنی یہ جو تینوں اخلاط ہیں نا، جو کثرت بلغم یا سودا صفرا، تو اگر اس کے لیے آپ اسہال استعمال کرا رہے، مسہل کو ہی دے رہے، تو آپ کو یہ دینا ضروری ہے کہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس مادے میں نضج ہوا ہے یا نہیں ہے۔ نضج سے مراد تو یہی ہے کہ وہ مادہ جو ہے قابل اخراج ہوا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اصول ہے استفراغ کے۔ استفراغ بتدریج کیا جائے۔ ابھی دیکھو یہ جو استفراغ ہے نا، اس کی بے ادبی مطلب بے اعتدالی بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کے دور میں، تو اس کو استفراغ کو بتدریج کرنے کے یہ جو شرائط ہیں یہ ان میں ہیں کہ بعض وقت جو ہے قوتوں میں بہت زیادہ قوتیں جو ہے کسی مریض کے بہت زیادہ کمزور رہتے، لیکن مادہ جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا، تو ایسی حالت میں اگر استفراغ ضروری ہے تو بتدریج استفراغ کرانا ضروری ہے، یعنی مادے کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مادہ اگر زیادہ لزج وہ غلیظ ہو تو بتدریج استفراغ کرائیں، یا مادہ خون کے ساتھ ایسا ملا ہوا ہو ایک بار میں ہی اس کا نکالنا ممکن نہ ہو۔ جیسے اگر ایک مریض ہے تو اس میں دم کا بھی غلبہ ہے اور کوئی ایک خلط ملی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے نا بتدریج استفراغ کرانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو ہے آپ دیکھتے وجہ عرق النساء کا مریض، یا وجہ مفاصل مزمن، یا جرب مزمن،
اس میں مادے جو ہے نا اکثر خون کے ساتھ ملے ہوئے رہتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا نکالنا دشوار ہو جاتا ایک ساتھ. تو ایسے اس میں وقفے کے ساتھ آپ کو تدبیر اختیار کرنا ہے. اگر فسد بھی کر رہے عرق النساء میں تو ایک بار آپ تھوڑا خون نکالے ہوئے ہیں تو پھر تھوڑے دن بعد پھر فسد کرنا ہے. اسی طرح سے جو وجہ مفاصل ہے اس میں جو تدابیر اختیار کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ گریجولی جو ہے مادے کو نکالا جائے. تو یہ ہے بتدریج استفراغ کرنا. وہ علامات جن سے استفراغ کی منفعت معلوم ہوتی ہے. اب جو ہے آپ استفراغ کسی ایک مریض میں جو ہے کر دیے ہوئے ہیں تو معلوم کیسے ہو کہ یہ جو آپ استفراغ کیے ہوئے ہیں اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے؟ تو یہ ان علامتوں سے جو ہے نا ان کی منفعت جو ہے وہ ظاہر ہوتی. سب سے پہلے کیا ہے؟ جسم میں ہلکا پن کا محسوس ہونا، کیونکہ امتلا رہتا بدن کے اندر، تو جیسے ہی امتلا ختم ہوتا تو بدن کے اندر ہلکا، بدن جو ہے اس کا ہلکا محسوس ہونا شروع ہو جاتا. اس کے بعد قوا کا قوی ہونا، امتلا کی وجہ سے یا مادے کے غلبے کی وجہ سے، جو فاسد مادے ہیں قوتوں میں تو کمزوری آتی ہے اور مرضی کیفیت اس کے اندر طاری رہتی، تو صحت بحال بھی ہوتی اور قوتیں بھی بحال ہو جاتی. اس کے بعد بھوک کا خوب لگنا. اب جیسے کثرت بلغم کا غلبہ ہے تو کثرت بلغم میں آپ کی بھوک جو ہے نا وہ کم ہو جا رہی، تو جیسے ہی بلغم خارج ہو جاتا بدن سے تو بھوک پھر واپس لوٹ آتی ہے اور بھوک اس کو خوب لگنا شروع ہو جاتی. اس کے بعد ہے درد میں کمی کا محسوس ہونا. درد میں کمی کا محسوس ہونا تو جب کا جب انسٹنٹ آپ کو رزلٹ مل جاتا اس میں. جیسے اب عرق النساء کا مریض ہے، اس میں آپ فسد کر رہے ہیں، مادہ جو ہے نا وہ عرق النساء میں جمع ہوا ہے، آپ فسد کر کے اس کے امتلا کو کم کر رہے ہیں. کرنے کے بعد پیشنٹ یہ جو فسٹ جو ہے نا یہ ہلکا پن محسوس کرنا، اپنے جو پیر ہے اس میں ہلکا پن محسوس کرتا اور درد میں کمی محسوس کرتا. اور ہجامہ بھی وہی ایفیکٹ دینے والا ہے. کمر میں اگر کسی کو درد ہے، آپ ہجامہ کر رہے، ہجامہ بن نار کر رہے یا ہجامہ بلا شرط کر رہے یا ماؤس شرط کر رہے، اگر مادے کے ساتھ ہے ماؤس شرط کر رہے آپ تو وہ مادے کو بھی نکالتا اور درد کو بھی کم کرتا. اب مادہ بہت زیادہ کم ہے تو آپ ہجامہ بن نار کر رہے یا ہجامہ بلا شرط کر رہے تو بھی وہ مادے کو وہاں سے تحلیل کر دیتا. کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کے اندر ہلکا پن اور درد میں کمی محسوس کر دیتے. پیشنٹ خود بول دیتا یہ کہ درد میں کمی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو تدبیر لگائے ہوئے ہیں، جو تدبیر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے. ان علامت اگر یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. استفراغ کو روکنے کی تدابیر. اب استفراغ جو ہے نا آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، اب اس کو روکا جائے نا. بعض وقت اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض ہے جس کو کثرت حیض ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کثرت حیض کو روکنا ہے تو اس کی اچھی تدبیر جو کی جا سکتی، تدبیراً، دوان نہیں بول رہا میں، تو وہ ہے امالۂ مواد کا اختیار کرنا. امالۂ مواد سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ مواد کے رخ کو پھیر دینا ہے، نہ کہ استفراغ کو روکنا. امالۂ مواد سے مراد استفراغ کو روکنا نہیں ہے بلکہ وہ مواد کے رخ کو ہی آپ پھیر دے رہے ہیں. جیسے کثرت حیض میں جو ہے نا زیر پستان جو ہے ہجامہ بن نار کا کرنا، ٹھیک ہے، یہ امالۂ مواد میں آتا. ایک استفراغ کو دوسرے استفراغ سے روکنا. اب سمجھو کہ کسی کو جو ہے بار بار نکسیر پھوٹنے کی مرض ہو، ایپسٹیکسس کا جو ہے یہ مرض بار بار ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے آپ زیر بدن ہجامہ کر رہے ہیں تو وہ مواد کا رخ کو پھیر دیتا ہے. اسی طرح سے اگر مقعد سے بار بار خون کا آنا تو ویسی صورت میں آپ اگر فسد کرا رہے ہیں تو وہ مواد کو پھیر دیتا ہے تو وہ مقعد سے خون آنا رک جاتا. تو یہ جو تدبیر ہے یہ تبھی اختیار کی جاتی ہے جب جو ہے نا استفراغ کا کوئی شخص عادی ہو، تبھی اختیار کی جا سکتی ہے استفراغ سے استفراغ کو روکنے کی. ٹھیک ہے، حابس و قابس ادویہ کا استعمال کرانا. اب جیسے کہ آپ ہجامہ کیے ہوئے ہیں، کرنے کے بعد آپ کے انسیکشنز جو ہے نا وہ تھوڑے زیادہ لگے ہوئے ہیں اور اس میں نکالنے کے بعد بھی تھوڑا بلڈ نکل رہا ہے، تو ویسے کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے؟ حابس و قابس دواؤں کا استعمال کریں گے. جیسے پھٹکڑی ہے،
پھٹکڑی جو ہے نا اس کو آپ بریاں کر لیں, کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر جو ہے اس کا چھڑکاؤ اچھے سے کر دیں, وہ خون کو جو ہے روک دے گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جو ہے املے کئی کا استعمال کرنا بھی جو ہے وہ استفراغ کی زیادتی کو روکتا ہے, کیونکہ انفجار دم اگر ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کوٹرائزیشن کرنے کے بعد وہ خون کو روک دیتا. ٹھیک ہے, شکریہ بھائی.